بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اپنے گھر کی ایک عورت سے کہہ رہے تھے، فلانی کو پہچانتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور وہ ایک قبر کے پاس سے رو رہی تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس عورت نے جواب دیا، آپ میرے پاس سے چلے جاؤ، میری مصیبت آپ پر نہیں پڑی ہے۔ بیان کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے اور چلے گئے۔ پھر ایک صاحب ادھر سے گزرے اور ان سے پوچھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا؟ اس عورت نے کہا کہ میں نے انہیں پہچانا نہیں۔ ان صاحب نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر وہ عورت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے آپ کے جہاں کوئی دربان نہیں پایا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو صدمے کے شروع میں ہی ہوتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے لڑکے عبید اللہ کو لکھا اور وہ اس وقت سجدان میں تھے کہ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ اس وقت نہ کرنا جب تم غصے میں ہو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی ثالث دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ اس وقت تک نہ کرے جب وہ غصے میں ہو۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں واللہ صبح کی جماعت میں فلاں امام معاذ بن جبل یا ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کی وجہ سے شرکت نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ اس نماز کو بہت لمبی کر دیتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وضع نصیحت کے وقت اس سے زیادہ غضبناک ہوتے کبھی نہیں دیکھا جیسا کہ آپ اس دن تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے بعض نمازیوں کو نفرت دلانے والے ہیں۔ پاس تم میں سے جو شخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے اختصار کرنا چاہیے، کیونکہ جماعت میں بوڑھے، بچے اور ضرورت مند سب ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی کو جب کہ وہ حالت حضا میں تھی، آمنہ بنت غفار، طلاق دے دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا تذکرہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ بہت خفا ہوئے۔ پھر فرمایا، انہیں چاہیے کہ وہ رجوع کر لے اور انہیں اپنے پاس رکھے یہاں تک کہ جب وہ پاک ہو جائے، پھر حضا ہو اور پھر پاک ہو، تب اگر چاہے تو اسے طلاق دیتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل روم کو خط لکھنا چاہا تو صحابہ نے کہا کہ رومی صرف مہر لگا ہوا خط ہی قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک مہر بنوائی، گویا میں اس کی چمک اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور اس پر کلمہ محمد رسول اللہ نقش تھا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے زمانہ خلافت میں آئے تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا مجھ سے جو کہا گیا ہے وہ صحیح ہے کہ تمہیں لوگوں کے کام سپرد کیے جاتے ہیں اور جب ان کی تنخواہ دی جاتی ہے تو تم اسے لینا پسند نہیں کرتے؟ میں نے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا اس سے مقصد کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس گھوڑے اور غلام ہیں اور میں خوشحال ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری تنخواہ مسلمانوں پر صدقہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ میں نے بھی اس کا ارادہ کیا تھا جس کا تم نے ارادہ کیا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا کرتے تھے
تو میں عرض کر دیتا تھا کہ اسے مجھ سے زیادہ اس کے ضرورت مندوں کو عطا فرما دیجیے۔ آخر آپ نے ایک مرتبہ مجھے مال عطا کیا اور میں نے وہی بات دہرائی کہ اسے ایسے شخص کو دے دیجیے جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے لو اور اس کے مالک بننے کے بعد اس کا صدقہ کرو۔ یہ مال جب تمہیں اس طرح ملے کہ تم اس کے نہ خواہش مند ہو اور نہ اسے مانگا تو اسے لے لیا کرو، اور اگر اس طرح نہ ملے تو اس کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا کرتے تھے تو میں کہتا کہ آپ اسے دے دیں جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ پھر آپ نے مجھے ایک مرتبہ مال دیا اور میں نے کہا کہ آپ اسے ایسے شخص کو دے دیں جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے لو اور اس کے مالک بننے کے بعد اس کا صدقہ کر دو۔ یہ مال جب تمہیں اس طرح ملے کہ تم اس کے خواہش مند نہ ہو اور نہ اسے تم نے مانگا ہو تو اسے لے لیا کرو، اور جو اس طرح نہ ملے اس کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں ایک انسان ہوں، تم میرے پاس اپنے جھگڑے لاتے ہو، ممکن ہے تم میں سے بعض اپنے مقدمے کو پیش کرنے میں فریق ثانی کے مقابلے میں زیادہ چرب زبان ہو، اور میں تمہاری بات سن کر فیصلہ کر دوں تو جس شخص کے لیے میں اس کے بائی فریق مخالف کا کوئی حق دلا دوں، چاہے کہ وہ اسے نہ لے، کیونکہ یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو میں سے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیدیوں کو چھڑاؤ اور دعوت کرنے والوں کی دعوت قبول کرو۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم حاجر اولین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ مسجد قباء میں امامت کیا کرتے تھے۔ ان صحابہ میں ابو بکر، عمر، ابو سلمہ، زید اور عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہما بھی ہوتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں نے قبیلہ حزین کے قیدیوں کو اجازت دی تو فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ تم میں سے کس نے اجازت دی ہے اور کس نے نہیں دی ہے، پس واپس جاؤ اور تمہارا معاملہ ہمارے پاس تمہارے نقیب یا چودھری اور تمہارے سردار لائیں۔ چنانچہ لوگ واپس چلے گئے اور ان کے ذمہ داروں نے ان سے بات کی اور پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی کہ لوگوں نے دلی خوشی سے اجازت دے دی ہے، ہم اپنے حاکموں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے حق میں وہ باتیں کہتے ہیں کہ باہر آنے کے بعد ہم اس کے خلاف کہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہم اسے نافق کہتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین شخص دو رخا ہے، کسی کے سامنے اس کا ایک رخ ہوتا ہے اور دوسرے کے سامنے دوسرا رخ بنتا ہے۔ استغفر اللہ، سبحان اللہ عز وجل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔